آیت 46 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن میں نے کیا کہا؟ اچھا سوری قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کا بھائی صالح بھیجا ان اعبدوا اللہ اس مقصد کے لیے یہ کہتے ہوئے گویا کہ ان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ تو اچانک یہ دو آپس میں جھگڑنے والے اور بحث کرنے والے فریق بن گئے گروہ بن گئے ایک وہ جو حضرت سمود کے ساتھ تھے صالح کے ساتھ تھے اور دوسرے جو ان کی قوم سمود کے ساتھ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ انہوں نے کہا اے میری قوم تم برائی کیوں جلدی چاہتے ہو بھلائی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں طلب نہیں کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے یہاں برائی سے پہلے بھلائی سے پہلے برائی چاہنا یہ کیا مطلب ہے کیوں جی محمد صاحب صاف ہے بتائیں وہ کہتے تھے فاتنا بما تعدنا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ حضرت صالح سے وہ کون سا عذاب طلب کرتے تھے اونٹنی کی کھونچیں کاٹنے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تیار اور حضرت صالح نے ان کو متنبع کیا تھا تو تستعجلون بالسیئۃ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ضرور یہ کرنا ہے اور یہ کام کر کے چھوڑیں گے اس وجہ سے آپ نے ان کو تنبیہ کی ہے یعنی آپ کو محسوس ہو گیا تھا کہ انہوں نے شرارت کر دینی ہے کوئی نہ کوئی کہ تم بجائے اس کے کہ بھلائی چاہو انتظار کرو اور مجھ سے فیض حاصل کرو اس کی بجائے تم نے جو برائی کا فیصلہ جلدی میں کر لیا تمہیں جلدی کیا ہے اتنے عذاب کی اس میں یہ بھی معنی ہے کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ وقت دو دیکھو شاید تمہیں کچھ سمجھ آ جائے لیکن وہ انہوں نے افراتفری میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دفعہ قصہ چکایا جائے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون میں یہی مضمون ہے جو حسنہ کا انتظار ہے تو استغفار کے ساتھ ہوا کرتا ہے اس کے بغیر نہیں تم استغفار کر کے دیکھو اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو پھر تم پر رحم بھی کیا جائے گا اور بھلائی نازل ہوگی اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے قالوا طیرنا بک ومعک کہ ہم تو تجھ سے بدشگون لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں اب یہ جواب بظاہر بے تعلق ہے لیکن اس کے ساتھ حضرت صالح کے فرمان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے ایک وہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی یہ ہے کہ تم منحوس یہاں سے نکلو
تم جو کہتے ہو کہ برائی کی جلدی کیوں مانگ رہے ہو، تو ہم تو تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی منحوس دیکھ رہے ہیں. تم جتنی دیر ہمارے اندر رہو گے نحوست ہی پھیلاؤ گے. اس لیے جلدی بھلائی کی ہے نہ کہ برائی کی. یہ انہوں نے جوابی دلیل دی ہے اپنی طرف سے. اس پر فرمایا قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی کا معاملہ تو اللہ کے پاس، اللہ کے سپرد ہے. تمہیں وہم ہے کہ ہماری بدشگونی، ہماری وجہ سے تم مصیبتوں کے شکار ہوتے ہو. تمہارا شگون تمہاری اپنی گردنوں میں ہے. تمہاری بدعمالیوں کے ساتھ تمہارے بد انجام وابستہ ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ اس کا نتیجہ ظاہر فرمائے گا. بل انتم قوم تفتنون، تم ایک ایسی قوم ہو جو فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہو یا فتنوں میں مبتلا کر دی جاؤ گی. تم ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے. اب وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور شہر میں کچھ ایک قبیلے کے 9 افراد ایسے تھے جو فساد کرتے تھے زمین میں اور اصلاح کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، کسی قیمت پر اصلاح پر تیار نہیں تھے. یہ 9 کا لفظ کیوں ہے یہاں، اور کیا کہتے ہیں مفسرین یہ کون سے 9 لوگ تھے؟ جن لوگوں نے سازش کی ہے حضرت صالح کی اونٹنی کاٹنے کی، وہ چند قبیلے کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک سربراہ کے نیچے. اس لیے کہ اس زمانے میں جیسا کہ عربوں کے میں بھی رواج تھا، ایک معزز انسان جو ایک قبیلے سے، ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو جو طاقتور ہو، اس کو مارنا ویسے مذہب کے اختلاف پر تو ہو سکتا ہے مگر پھر بھی آسان کام نہیں تھا. اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا یا اس کے حقوق پر ہاتھ ڈال دینا، یہ خطرہ تھا کہ اس کے نتیجے میں قبائل میں اختلاف پیدا ہو جائے، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. وہ جو تفتنون کا جو وعدہ تھا اس کا اس بات سے بھی تعلق ہے. تو پھر یہ اسکیمیں بناتے ہیں، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسکیم یہ بنی کہ ہر قبیلے کا ایک سردار اکٹھا ہو جائے اور یہ مل کر پھر وہ اکٹھا قتل کریں تاکہ کسی ایک پر اس کا حرف نہ آ سکے اور کسی ایک کے خلاف ان کا قبیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ، بعد میں انتقامی کارروائی نہ لے، انتقامی کارروائی نہ کرے. یہ وہ حکمت تھی جس کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور وہ جو 9 سردار تھے، اس کے مقابل پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اکٹھے ہوئے تھے وہ کتنے تھے اور کون کون تھے. اس لیے میں نے پوچھا ہے 9 کا لفظ، کیونکہ اس کا 9 کا ذکر کرنا بے ضرورت ہوتا اگر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے دور میں یا بعد کے دور میں 9 کو کوئی اہمیت نہ ہوتی. ہاں اچھا، کون کون کو پتہ کریں نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز بعید نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ خبیثانہ عہد کرنے والے کہ سب مل کے قتل کریں. یہ کتنے افراد تھے اور کن کن قبیلوں کے نمائندہ اکٹھے ہوئے تھے. تو اگر یہ فگر مل گئی، یعنی یہ واقعہ مل گیا اسی طرح، تو ایک پہلو تو اس پیشگوئی کا اس وقت پورا ہو چکا. لیکن بعد میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں یا عہد حاضر میں اسلام کے اثر نو غلبے کے سامان کے دوران ہو سکتا ہے 9 کا اکٹھا ہونا پھر رونما ہو جائے. لیکن ضروری نہیں کہ 9 افراد ہی ہوں. دراصل 9 افراد 9 قبیلوں کی نمائندگی کرتے تھے.
رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن وہاں 9 قبیلوں کی نہیں کر رہے تھے، وہاں راہتن لکھا ہوا ہے، ایک قبیلے کے 9 افراد. کیوں جی؟ یہی ترجمہ بنتا ہے نا. تسعۃ راہتن، راحت قبیلہ ہے، اور 9 ایک قبیلے کے 9. اس لیے یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ طے ہونے والا ہے کہ وہاں اگرچہ ایک ہی قبیلہ تھا، ہو سکتا ہے اس کے سب سیکشنز ہوں، اور اس لیے قرآن کریم نے تو بیان ہی حقیقت بیان کرنی تھی، پیشگوئی بنانے کی خاطر ایک قبیلے کے 10 تو نہیں بنا سکتا قرآن کریم. لیکن اس طرز بیان سے مجھے لگتا ہے کہ وہ قبیلوں کے اندر سب سیکشنز تھے. اسی لیے کچھ عرصہ پہلے اس کے ترجمے کے دوران میں نے کافی لمبی خط و کتابت کی مرکز کے علماء سے بھی، محققین کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ مجھے یقین یعنی تاثر تھا مجھ پر کہ 9 آدمی محض ایک قبیلے کی نمائندگی نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف قبائل کی نمائندگی ہوئی ہے. تو اس لیے اب مجھے یہ خیال ہے، اس کا علماء نے تو یہی جواب دیا کہ تحقیق سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں نکلی جی کہ ہم 9 قبائل کی بات کر رہے ہوں، ان قبائل کی بات کر سکیں. اور نہ عربی کا یہ محاورہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تسعۃ راہتن میں راحت کو 9 قبیلے کہا جائے، کیونکہ جو گنتی کے قوانین ہیں اس کے لحاظ سے تسعۃ راہتن نہیں ہو سکتا تھا. کیا آنا چاہیے تھا؟ اگر 9 قبیلے ہوتے تو عربی عادات کے قانون کی روح سے مرات جمع اور مجرور ہونا چاہیے تھا. رات کی جمع کیا ہے؟ ارہات. ہاں، اگر یہ جمع ہوتا تو یوں چاہیے تھا کہ تسعۃ ارہاتن. اس لیے لغت کے اعتبار سے تو ہم نہیں کر سکتے اس کو. تو تسعۃ راہتن میں 9 افراد کی بجائے اگر 9 سب سیکشن شمار کیے جائیں تو پھر یہ مضمون ٹھیک بیٹھتا ہے، اور بعید نہیں ہرگز کہ ایسا ہوا ہو کہ ایک قبیلہ 9 سب قبیلوں میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ سردار ہو، ان سب نے ایکا کر لیا ہو کہ ہم یہ ایسا کریں گے. اور یہ واقعہ پھر دوبارہ اسلام میں اول دور میں بھی رونما ہوا ہو، اور وہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً اتنا ہی تھا. اور بعد کے دور میں بھی مجھے خیال یہ بلکہ یقین ہے کہ اس قسم کی پیشگوئیاں بار بار پوری ہونے والی ہوا کرتی ہیں. ہاں، یہ 9 مولوی تو ہوتے تھے اکٹھے، یاد آ گیا مجھے. قومی اتحاد جو تھا 9 ستارے. ہاں، 9 ستارے اوہو، ٹھیک ہے جی. تو واقعتاً یہ ہوا ہے، جن کو ستارے کہتے ہیں ان کا نام جو مرضی رکھ لیں، لیکن وہ تھے نحوست کے ستارے، اور 9 تھے. 9 کی خبریں تو کافی آیا کرتی تھی اخبار میں ان دنوں میں. ہیں 9 ستارے ڈب گئے سارے. کیا 9 ستارے ڈب گئے سارے، یہ کس نے؟ یہ نعرہ تھا اس دنوں میں کن کا؟ مخالفین کا. مخالفین کا. اچھا. تو پھر وہی 9 والی بات ہی ہے، وہ سب سیکشنز تھے. یہ امت واحدہ بنے ہوئے ہیں نا، پھر آگے ان کی سب سیکشنز بنے ہوئے ہیں. تو ان میں سے بھی سب سیکشنز تھے جن کے 9 نمائندے حضرت صالح کے خلاف سازش میں اکٹھے ہو گئے. ولا یصلحون، یہ ان کی خاص صفت ہے، کسی قیمت بھی اصلاح نہیں کریں گے، اصلاح پذیر نہیں ہو سکتے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون. انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ضرور ہم اس کے گھر شبخون ماریں گے. نبیت کا مطلب ہے ہم رات کے وقت حملہ کریں گے. پھر یہ کہہ دیں گے اس کے ولی سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم نے تو یہ جو واقعہ ہے ہلاکت کا، اس کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں.
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کو پیشگوئی سمجھا جائے کیونکہ واقعتاً حضرت صالح کے وقت یہ ہوا نہیں، ارادہ کیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکے۔ عمل ہوا ہے اونٹنی کے کھونچیں کاٹنے والا، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کا عہد اکٹھے ہونا یہ تاریخی ہونے والے واقعہ کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک پیشگوئی کے رنگ کے طور پر ہے کہ آئندہ ہو جائے گا، جو پہلے نہیں ہو سکا آئندہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اپنے دور میں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ واقعتاً ہو گیا ہے۔ یہ نیتیں ان کی احمدیوں کے اوپر شب خون مارنے کی تھیں، یہ جو اکٹھے ہوئے تھے نا، یہ فساد کی نیت سے اکٹھے ہوئے تھے، اور سیاست میں بھی شب خون مارنے کی نیت ہوگی ان کی، لیکن دراصل ان کی تمام سازشوں میں ہمیشہ فساد برپا کر کے تمام تر توجہ احمدیوں کے خلاف منتقل پھیرنا اور پھر اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے ایک مکر کیا، بہت بڑا مکر کیا، اور ہم نے بھی ایک ایسی تدبیر کی جو بہت بڑی تدبیر تھی، اور ہماری تدبیر کا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب یہ ایک دلچسپ بات ہے اس میں کہ اللہ تو ان کے مکروں سے واقف ہے، اس لیے مکر ہمیشہ تب نقصان پہنچاتا ہے اگر اس میں سرپرائز کا ایلیمنٹ ہو۔ تبھی وہ کہہ رہے تھے نا رات کے وقت ہم چھاپہ ماریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو ان کا مکر تو ہمارے سامنے تھا، اس لیے ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر جو ہم نے کیا ہے اس کا ان کو کچھ پتہ نہیں، کیا آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر دیکھ کے ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، یہی نا کہ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کو تمام تر کو ہلاک کر دیا۔ اب ان کے مکر کا انجام جہاں تک اس پر عمل درآمد کا تعلق ہے وہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن مکر کا نتیجہ یہی تھا جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب کو تمام تر کو ہلاک کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویہ، یہ ہیں ان کے گھر جو چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا۔ اصل میں خاویہ ہے ویران، چھتوں کے بل گرنے کا دوسری قوم کے ساتھ ذکر ہے، وہ کون سی تھا؟ اسی کے ساتھ کہیں اور ذکر آیا ہوا ہے؟ کیوں جی؟ چھتوں کے بل گھر گرے پڑے ہیں، یہ سمود یا عاد کے ساتھ کیا ذکر ہے، یہ مجھے اب یاد نہیں رہا، مگر یہاں وہ چھتوں والا محاورہ نہیں، وہ چونکہ میرے ذہن میں تھا اس لیے میں نے وہ کہہ دیا۔ خاویہ تو صرف ویران کو کہتے ہیں، کیوں جی مومن صاحب؟ چھت سے گرنے کو تو نہیں خاویہ کہتے نا؟ خوا گرنے کے معنی میں تو ہے ہوا، خوا، ہوا بھی اور خوا بھی ہے کے ساتھ، ہوا تو ہے ہی نہ، گرنے کے معنی بھی رکھتا ہے وہ۔ میں خوا کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ محض ویرانی کے معنی ہیں، ویرانی کے معنی بھی ہیں، خاویہ کے معنی ہیں، وہ تو ہے، یا گرنے کے، یا دونوں کٹھے پھر ہوں گے، جی دونوں لگتا ہے۔ تو یہ گرے پڑے ویران گھر کہہ سکتے ہیں ہم۔ بس یہ ہیں ان کے گرے پڑے کھڑر بنے ہوئے ویران گھر، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بہت بڑا نشان ہے۔ اب علم کا کیا تعلق ہے اس میں؟ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بہت بڑا نشان ہے۔ عقل رکھتے ہیں نہیں فرمایا، فکر رکھتے ہیں نہیں فرمایا، بلکہ علم رکھنے کی شرط کے ساتھ اسے نشان قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نشانی دی گئی ہے یہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے،
کہ کون سی بستیاں ہیں، کب یہ زیر زمین دفن ہو گئیں، اور جب علم ہی کچھ نہیں تو نشان کیسے بن سکے گا؟ اس لیے وہ اہل علم جو پرانی قوموں کو ان کے آثار قدیمہ کھود کر نکال کر معلوم کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ان کی عاقبت تھی، تو ان کے لیے نشان ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اس زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان بستیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی زمانہ ضرور آئے گا جب یہ کھود کر نکالی جائیں گی اور ان کے متعلق سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا لوگ تھے، کیا کیا کرتے۔ آج کل یہ دور شروع ہیں۔ دوسرا اس کا بات کا امکان ہے کہ عربوں میں سے کچھ صاحب علم لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی بستیاں کہاں تھیں، اور ایسے واقف لوگ بعض دفعہ قافلوں کو بتایا بھی کرتے ہیں جب وہاں سے گزر ہو کہ وہ علاقہ ہے جہاں یہ فلاں قوم آباد تھی۔ تو جو علم ہے اس کے ساتھ ہی عبرت کا تعلق ہے، ورنہ ایسا واقعہ نہیں ہے جو از خود صرف سننے سے عبرت پیدا ہو۔ جو دیکھنے کی عبرت ہے وہ سننے کی عبرت سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر فرمایا آیتاً، یہاں مراد ہے بہت بڑا نشان۔ اگر وہ دیکھیں تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑا واقعہ گزر گیا ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے عربوں کو پتہ ہو، ہاں، پچھلی سورہ فرقان میں اس کا تھوڑا سا اشارہ تو ملتا ہے، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ہاں أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ وہی بس یہ انہی کا ذکر تھا۔ جی یہ بھی مطر کی بات ہو رہی ہے، مطر السَّوْء نہیں، مگر یہ سمود کا ذکر ہو رہا ہے وہاں، نہیں، واضح طور پہ نہیں۔ واضح طور پہ نہیں نا، تو پھر یہ نہ ثابت ہوا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَارُونَ، ہاں، سب کا ذکر ہے جی۔ کہ سمود بھی شامل ہے۔ جی تو صاف پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی ان لوگوں کی بستیوں میں سے کم کچھ بستیاں ایسی تھیں جو معروف تھیں، مگر سب کی نہیں، کیونکہ عاد کا تو اب پتہ چلا ہے جا کے، جب کھدائی ہوئی ہے آثار قدیمہ کی تو عاد کے مدفن اب معلوم ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تو انکار ہی کر دیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں یوں ہی فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس میں سے اس پر ہم نے جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے، کانوا یتقون، وہ متقی تھے، ہمیشہ متقی رہے، ان کو ہم نے نجات بخش دی۔ ان کی نجات کا ایسا واقعہ تو نہیں ذکر ملتا کہیں کہ حضرت صالح چھوڑ کر نکل گئے ہوں، باقی سب کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہ فرمانا کہ نجات بخش دی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی سلیکٹو تھا۔ پتھراؤ جو آسمان سے ہوا ہے وہ بہت سلیکٹو تھا، اس نے کبھی مومن کو نہیں چھوا، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ضمناً مجھے یاد آیا، یہ تحقیق کریں، سوال و جواب کے دوران کسی نے کہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سعودی عرب میں حج کے دوران آگ لگنے کا، یہ کیا مباہلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے خیال میں تو اس کو مباہلے سے جوڑنا مناسب نہیں، ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے، اور اسے خام خواہ مبالغہ قرار دینا جب تک ہمارے پاس کوئی قطعی شہادت نہ ہو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ واپس آئے ہیں حج سے، وہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یقیناً مبالغے سے تعلق رکھنے والا ایک نشان ہے، عید سے جڑا ہوا، جیسے لیکھ رام کا واقعہ تھا۔ اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا حال بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کے ارد گرد وہاں کے علماء بھی اور پاکستانی علماء اور دوسرے بھی آوازیں دے دے کے بلند آواز سے مبالغے کی قبولیت کا اعلان کر رہے تھے، اور بعض گریہ زاری کر رہے تھے کہ اے خدا ہم نے قبول کر لیا، اب نشان دکھا نشان دکھا۔ تو اس کے دوسرے روز یہ واقعہ ہو جانا، یہ کوئی ہرگز اتفاق نہیں قرار دیا جا سکتا۔
اس لیے جو سعودی عرب کے ہمارے دوست سن رہے ہیں وہ قوائف اکٹھے کریں، اور جو احمدی حج پہ گئے تھے وہ بھی بتائیں اپنے واقعات لکھ کے۔ ایک بھی احمدی کا نقصان نہیں ہوا جو وہاں قریب بھی تھا، اس کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ بعض لوٹے ہیں جن کے گلے بیٹھ گئے دھوئیں سے، یعنی اتنے قریب بھی تھے، لیکن خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کا نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ وہ سلیکٹیو عذاب ہوا کرتا ہے جو مزید اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں، جو اتفاقی ہو بھی سکتا تھا مگر نشان کے طور پر ہے، اس لیے اس نے چن چن کے احمدیوں کو چھوڑا ہے، جس طرح طاعون چن چن کے احمدیوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ تو یہ اب تحقیق کروانی ہے مجھے، یہ بڑا اہم واقعہ مجھے خیال نہیں آیا پہلے۔ اَإِنَّكُمْ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو بھی یاد کرو، اذ قال لقومه، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم فاحشہ کرتے، فحش عادات میں مبتلا ہو، دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ یہ بری باتیں ہیں۔ بس فحشہ بے حیائی کے کاموں کو بھی کہتے ہیں عموماً، اور خاص طور پر ایسی بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کنٹیجس ڈیزیز ہو، جس کے نتیجے میں بدیاں پھر پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تبھی فحشا نسبتاً کم درجے کا بھی گناہ معلوم ہو، فحشا کے طور پر بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ بیماری جو انسان اگلوں کو لگاتا پھرے، وہ اپنی ذات میں کم تر بھی ہو تب بھی پھیلنے والی بیماری ہونے کے لحاظ سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو عادتیں ان کو تھیں وہ پھیلنے والی عادتیں ہیں، اور آج کے زمانے نے بھی گواہی دی ہے اس بات کی۔ یہ بیماری جب قوموں میں داخل ہو تو پھر تیزی سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کے گروہ بن جاتے ہیں، اور وہی بیماری جو حضرت لوط کی قوم میں فحشا بن گئی، وہی بیماری آج اتنی قوت پکڑ چکی ہے کہ باقاعدہ چرچ میں اس کو تقدس مل گیا ہے، اس بیماری کو تحفظ مل گیا ہے کہ کوئی بھی حضرت مسیح کے چرچ کا خادم اگر اس بیماری میں مبتلا ہو جو لوط کی قوم کی تھی تو ہرگز کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر بھی ہولی کا ہولی رہے گا۔ تو اس حد تک بے حیائی جب بڑھ جائے کہ اس کے اصولوں سے انحراف ہونے کے علاوہ ان اصولوں کے خلاف بغاوت ہو جائے، یہ جو مقام اب پہنچ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سزا لازماً مقدر ہے، یہ بچ سکتے نہیں اب۔ اور پہلی جب باتیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائیں وہ آئندہ کے لیے عبرت کے طور پر تھیں، تو یہ کیوں عبرت کے لیے نہ ہوگی؟ لازماً یہ بھی عبرت ہی کی خاطر بیان ہوئی ہے۔ اور لوط کی قوم جس بے حیائی پر اترے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے، یہ بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود فیصلہ کیے، یعنی اسی کے تتبع کر رہے ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، وہ کیا بے حیائی ہے؟ وہ یہ کہ کیا تم اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بہت ہی جاہل قوم ہو، ایسی قوم ہو جو جہالت کی باتیں کرتی ہو، جاہلانہ طریق اختیار کیے ہوئے، تجہلون۔ اس بیماری میں اضافہ ہوا ہے، اب عورتیں بھی شامل ہو گئی ہیں اس بیماری میں، اور بیماریاں جب بھی دوبارہ آتی ہیں تو ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر بھیانک شکل اختیار کر کے آیا کرتی ہیں۔ تو اگر پہلے کچھ جواز تھا بھی ان کے چھوڑے جانے کا، تو اب تو کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے انتظار کی بات ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا ان قوموں کو وسیع پیمانے پہ سزا نہ ملے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایڈز میرے نزدیک جو براہ راست اس بیماری سے تعلق رکھتی ہے، یہ انہی کے لیے مقدر ہوئی ہے۔ یہ آسمان سے وہ گرنے والے پتھر ہیں جو بہت بڑی
تعداد میں انسانوں کا صفایا کریں گے، انسان کہلانے والوں کا صفایا کریں گے۔ بہرحال حضرت لوط نے جب ان سے پوچھا کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ تو جواب دیا فما کان جواب قوم الا ان قالوا، ان کی قوم نے اس کے سوا اور کوئی، اس کی قوم نے، حضرت لوط کی قوم نے اس کے سوا کوئی اور جواب نہ دیا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو، آل لوط سے مراد سب ہیں، لوط بھی اور لاننے والے بھی، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بننے والے لوگ ہیں، بڑا پاک باز بنے پھرتے ہیں، تو پھر ان پاکوں کا ہماری گندی بستی میں کیا کام؟ اس لیے تبھی تقاضا ہے کہ ان کو نکال کے باہر پھینکو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کو بھی اور جو اس کے اہل تھے، یعنی اس کے ساتھ مومنین، ان کو نجات بخشی سوائے اس کی بیوی کے، جسے ہم نے پیچھے رہ جائے والوں میں مقدر کر دیا۔ قدرناها من الغابرین، یہاں مراد ہے کہ ہم نے دو باتیں ہیں، قدرنا، ہم نے یہ فیصلہ کیا پوری طرح حالات کو جائزے میں رکھتے ہوئے، پوری طرح حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہ یہ بھی اپنے اوپر سزا واجب کر چکی ہے۔ دوسرا، ہم نے ایسا انتظام کیا کہ کسی وجہ سے وہ جا نہیں سکی تھی، یعنی اس کے پیچھے رہ جانے کو قدر کیا ہے، ورنہ عام حالات میں اس کو چل پڑنا چاہیے تھا ساتھ۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے یہ انتظام کیا، ایسا معاملات کو اس طریق پر چلایا کہ وہ پیچھے رہ گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ ایک بارش، ایک بہت بڑا عذاب ہو اس کے لیے بھی نکرہ استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت بڑی نعمت ہو اس کے لیے بھی نکرہ استعمال ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ خاص قسم کی ایک بارش تھی جو بہت ہی خطرناک تھی۔ فَسَاءَ مَثَلُ الْمُنذَرِينَ، اور وہ لوگ جنہیں ڈرایا جاتا ہو ان کی بارش بہت بری ہوا کرتی ہے۔ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو کہہ دے الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور اس کے بندوں پر سلام، الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، یا پھر وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بہتر ہے، پہلا سوال ہے، اللہ بہتر ہے۔ من میں جو یا کا مضمون ہے وہ اس لیے ہے کہ یا پھر اس کا سوال کو اس رنگ میں بھی کرو، من خلق السماوات والارض، کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ اب وہ بارش جو تھی اس کے مقابلے پر ایک اور بارش کا ذکر ہوا ہے، اور فرمایا بارشیں تو احسان کی خاطر اتاری گئی تھیں، اسی لیے حضرت نوح نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم توبہ کرو گے تو ایسی بارش ہوتی رہے گی جو تمہارے گھر بار اندر باہر برکتوں سے بھر دے گی۔ تو مقصد اور ہے اور اس کا استعمال اور ہو رہا ہے، جس کی ذمہ داری ان قوموں پر ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل کو اس کے عذاب میں بدل دیا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، لوط کی قوم کی بارش تو جو کچھ اگا ہوا تھا اس کو بھی برباد کر گئی۔ یہ وہ بارش ہے
جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، حدائق ذات بہجن، ایسے باغات پیدا کرتی ہے جو بہت ہی برونق ہیں، بہت ہی پربہار ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں تو یہ طاقت نہیں تھی، یہ نہیں ہے کہ تم اس کی نشو و نما کر سکو۔ شجرہ تنبتوا شجرہا، اس کی رویدگی کی، اس کی سرسبزی کی، اس کی ان کے درختوں کی نشو و نما کر سکو۔ تو ہا کی ضمیر امت نبی حدائقہ کی طرف ہوگی، کیوں جی؟ حدائقہ کی طرف جائے گی، ان باغات کی نشو و نما کر سکو۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، مگر وہ بہت ہی ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یعدلون کا دوسرا معنی کیا ہے مومن صاحب؟ ہاں؟ یہاں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے تو ظالمون یا یظلمون کے معنی لفظ کو نہیں استعمال کیا قرآن کریم میں۔ یتطہرون کا جواب ہے، انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی نا اس کا مزہ ان کو چکھایا گیا۔ اچھا یہ یتطہرون تو یہ یعدلون ہے، ان کا انصاف، ان کا تقوی یہ ہے، یعنی ایسے لوگ، یعنی صرف حضرت لوط کی قوم مراد نہیں، مگر چونکہ محاورے وہ استعمال ہو چکے ہیں قرآن اور خدا کے بندوں کے خلاف، اور وہ طرز عمل تان آمیزی کی، تو ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے جس میں تان مخفی ہے لیکن جو ظاہر ہے وہ ظلم ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، یا پھر کون ہے وہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں یا دریا جاری کر دیے، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے جو میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس نے دو سمندروں کے درمیان روک پیدا کر دی، البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان ایک روک پیدا کر دی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ اب یہاں بعض باتیں تو بالکل واضح اور کھلی ہیں، جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، یہ تو صاف ایسے مضامین ہیں جو ہر ایک علم میں ہیں، لیکن ساتھ ایک ایسی بات بھی بیان فرما دی جو عام دستور میں روزمرہ کے طور پر ایک شخص اپنی طرف سے بات بنانے والا بیان نہیں کرے گا، اور وہ ہے وجعل بین البحرین حاجزا، اور یہ وہی بحرین کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرماتا ہے کہ ایک ایسی روک ہے جسے خدا دور کر دے گا۔ تو ایسی پیشگوئی ہے جو آئندہ زمانے میں رونما ہونے والی تھی، جس سے اس دلیل میں غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے لوگ تو بہت سے ایسے تھے جو مانتے تھے کہ خدا ہے، اور باوجود مشرک ہونے کے پھر جب پوچھا جاتا تھا تو کہہ بھی دیتے تھے کہ اللہ ہے۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا تھا جو آج کل ہے، جس میں انہوں نے یہی سوال ان سے دہراؤ تو جواب دیں گے کوئی بھی نہیں، خود بخود ہے۔ تو ان کا توڑ اس میں رکھ دیا میرے نزدیک، حاجزہ کہہ کے ہمیں وہ دلیل سکھا دی ہے کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں، ایک ایسی بھی روک ہے دو سمندروں کے درمیان جس کے دور کرنے کی خدا تعالیٰ نے پہلے سے پیشگوئی فرما دی تھی، اور یہ وہ جو دہریت کا زمانہ ہے اس میں اس نے رونما ہونا ہے، ہو چکی ہے۔ دو الگ الگ آیتوں میں دو الگ الگ
سمندروں کا ذکر ہے، اور دو ہی سمندر ہیں، دو ہی سمندر ہیں جو اس طرح جوڑے گئے ہیں، اور جو جن آیات میں ذکر ہے وہاں تفصیل ایسی ہے جو جس سمندر کی بات ہو رہی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے قطعی طور پر، اس کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو یہ جو بحرین حاجزہ ہے یہ ایک فرضی کلام بنانے والے کے دماغ میں اس موقع پر آ ہی نہیں سکتا، یہ بڑی تعجب انگیز بات ہے، بیچ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل اس پہلو سے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام لگتا نہیں ہے، دوسرا یہی نقطہ جو عجیب لگ رہا ہے یہی سب سے اہم نقطہ بن گیا دہریوں کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے نتیجے میں ہو رہے ہیں جو ایک قادر مطلق خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یا پھر وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، یعنی ایسا شخص جو سخت بے قرار ہو چکا ہو اور مجبور ہو کوئی بس نہ جائے اس کی، ایسا شخص مضطر جس کی بے قراری میں بے بسی کا غلبہ ہو جائے، اذا دعا ہو جب وہ پکارتا ہے اس کو اللہ کو، وہ یکشف السوء اور وہ اس برائی کو پھر دور فرما دیتا ہے، وہ یجعلکم خلفاء الارض اور وہ ہے جو تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو یہ کام کرے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا پھر کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہاری ہدایت کے سامان کرتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت دیتے ہوئے بین یدائے رحمت ہی، اس کی رحمت کے آگے آگے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بشارت دیتا ہے اس کی رحمت کے آگے آگے ہوائیں، وہ کیا چیز ہے؟ ہوائیں جب برساتی بادل اٹھ رہے ہوں اور لہکتی ہوائیں آتی ہیں تو صاف بتا دیتی ہیں کہ بہت مزے کی بارش ہونے والی ہے، مزاج ہی بدل جاتا ہے، ہوا کا رنگ ہوا کی خوشبو بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہ نقشہ ہے جو فرما رہا ہے کہ کون ہے جو پھر آنے والی بارشوں کو جو رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں ان سے آگے آگے پھر خوشخبریوں کی ہوائیں بھی چلاتا ہے، انہی سے لوگ مست ہو جاتے ہیں ان ہواؤں کے اثر سے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اس سے، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ ابھی وقت ہے نا؟ افمن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا پھر وہ کون ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے؟ یبدأ اور لفظ ہے اور بدا اور لفظ ہے، بدا میں تخلیق کا آغاز مضمون کے اندر داخل ہے، اور بدا کا مطلب ہے شروع کرنا کوئی چیز بھی۔ تو بدا میں جو عین کے ساتھ بدا ہوتا ہے نا اس میں تخلیق کا مضمون داخل ہے، اور جو بغیر اس کی حمزے والی بدا ہے اس میں صرف آغاز کے معنی ہیں۔ تو جب اس کو جوڑتے ہیں یبدأ الخلق تو بدی کے معنی بن جاتے ہیں، وہ جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پہلی دفعہ اس کو کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس تخلیق کے عمل کو دہراتا ہے۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ الہ مع اللہ،
کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تو کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیلیں لاؤ۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، تو ان سے کہہ دے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، من فی السماوات والارض الغیب، لا یعلم کا اثر من پہ چلے گا، نہیں جانتا غیب کو، من فی السماوات والارض، وہ جو آسمانوں میں یا زمین میں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی من کے تابع ہے وہ ہمیشگی کا وجود نہیں ہے، اور اس پہلو سے وہ جو آسمان پر بسنے والی مخلوقات ہیں وہ چونکہ ذکر فرما دیا گیا ہے، وہ فرشتے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے متعلق بھی غیر منقطع مسلسل ازل کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایسا وقت ضرور اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے زمین و آسمان پر جس میں توحید کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ آیت تو اسی طرف اشارہ فرما رہی ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون کا مضمون من کی طرف ہی جائے گا۔ ایان یبعثون، کیوں جی اس کے سوا کوئی اور ضمیر بنتی ہے اس کی؟ جو من کے تابع گروہ ہے، وما یشعرون کی ضمیر ان کے سوا کسی اور طرف جا سکتی ہے یہاں؟ وہی ہے نا۔ اور من جو ہے وہ حاوی ہے ہر صاحب عقل چیز پر یا ذی شعور وجود پر، تو فرشتے اسے الگ ہو نہیں سکتے پھر۔ اور پھر غیب کا آسمان اور زمین میں ہونے کے ساتھ تعلق نہیں، من کا آسمان اور زمین میں ہونے سے تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواہ کوئی باشعور وجود آسمان میں ہو، خواہ کوئی باشعور وجود زمین میں ہو، وہ غیب نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ اور ایسے سب لوگ، خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، انہوں نے لازماً ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اس لیے اگر وہ مریں گے ہی نہیں تو اٹھائے جانے کی کیا بحث اٹھتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا سب پر کوئی ایسے لمحات مقدر ہیں جب ان کا شعور مٹ جائے اور دوبارہ ان کی حاضری سے پہلے ایک کل عدم ہونے والا ایک دور آئے ان کے اوپر۔ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی موت کیا معنی رکھتی ہے، مگر شعور کے مٹنے کا مضمون تو بہرحال وہاں موجود ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن یہ جو کفار ہیں ان کا آخرت کے بارے میں علم اپنے کنارے کو پہنچ گیا ہے، یہی کچھ تھا، اس سے زیادہ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ اس کے متعلق وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ تین مضامین ایک ہی آیت میں تدریج کے اعتبار سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے، کیا مطلب ہے بل کا؟ صاحب بتائیں، ان کنتم مومنین۔ ہے جی؟ دیکھیں پہلے ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بس یہی کچھ تھا ان کا علم، آخرت کے بارے میں ان کو اس کے سوا کچھ علم نہیں ہے۔ کیا علم نہیں ہے؟ کب اٹھائے جائیں گے؟
یہاں سے بات چلے گی تو بات مضمون سمجھ آئے گی. ان کا کیا علم ہے جو سب کچھ یہی ہے. ان کا علم کا ماحصل صرف اتنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے تو یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اعتقاد تو رکھتے ہوں لیکن وقت کا نہ پتہ ہو کب اٹھائے جائیں گے. یہ آیت ان غلط خیالات کی نفی فرما رہی ہے جو امکاناً پیدا ہو سکتے ہیں دل میں. جب یہ کہا جائے کہ ان کو پتہ نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے تو یہ پہلو امکان ہے کہ ان کو وہ مانتے ہوں کہ اٹھائے ضرور جائیں گے. کیوں جی؟ اس پہلو کی نفی ہونی چاہیے تھی. یا یہ کہ شک ہے شاید اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں. تو خدا تعالیٰ نے یہ تجزیہ مکمل فرما دیا یہاں. بل دار کا علم ہم فی الآخرہ، ان کا آخرت کا علم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کے اندر دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو شک میں مبتلا ہیں، وہ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آخرت نہیں ہوگی مگر یقین نہیں آتا ان کو. اور ایک اور گروہ بھی ہے بل ہم منہا امون، جو بالکل اندھے ہو چکے ہیں، وہ آخرت کے کسی طرح قائل ہی نہیں ہیں. بس اس کے اوپر یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے. اب چونکہ اتنا وقت نہیں رہا کہ تلاوت کر کے نئی صورت کا آغاز کیا جائے، اس لیے چند منٹ ہومیوپیتھک کا جو کام ہے باقی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. پھر چند منٹ پہلے بھی فارغ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، میرے کام بھی ہیں کافی. ٹھیک ہے، یہ لے لیں. سورت کے اختتام تک ہم نے مکمل کر لیا. تلاوت کے اختتام تو معاف کرنا. ٹھیک ہے. شمس صاحب ماشاءاللہ اچھی نگرانی کرتے ہیں ان باتوں کی. چلیں پھر آج کی کیا رپورٹ ہے؟ نعیمہ آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ؟ سامنے. ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ حضور میں نے کل آپ کو بھجوا دی تھی رپورٹ. ہاں، جو بھجوائی تھی جس پہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں، وہ میں نے بشار صاحب کے سپرد کر دی تھی. جی. تو پھر آپ نے پوچھا ان سے؟ نہیں ابھی میں. اچھا. حضور میں کتاب کی بات کر رہی ہوں، وہ جو آپ کو بھجوائی تھی. میں بھی کتاب کی بات کر رہا ہوں. اور کیا؟ اچھا، مجھے نہیں پتا. اور کیا؟ آپ کہاں گھوم رہی ہیں اور کسی جگہ؟ بتائیں. نہیں، آپ پروف ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے جو کتاب کی پروف ریڈنگ کی رپورٹ کی بات کی تھی، جو آخری بعض باتیں ایڈ کرنے کے لیے جی جی وہ والی دی تھی، ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی. ہیں جی. پروف ریڈنگ کے آپ کے مجھے مل گئے تھے نوٹس. اچھا. وہ میں نے بشار صاحب کے سپرد کر دیے ہیں. اچھا. کہ اپنے اور آپ کے یکجا کر کے تو اب ان کو چھاپنے کی کریں. اچھا جی. اور وہ جو بعض عورتوں کی بیماریوں کے متعلق آپ کے زائد نوٹ تھے جو کہتے تھے اس میں رہ گئے ہیں، آئے نہیں. جی. اس کی میں بات اب کر رہا تھا. جی. کہ اس کے متعلق بھی میں نے ہدایت کر دی تھی ان کو کہ یہ تبدیلیاں کر کے اس کو داخل کر لیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اب اپنی طبیعت کا بتائیں، کچھ پہلے سے بہتر ہوئی کہ نہیں ابھی تک؟ جی ہو گئی ہے. ہیں؟ ہو رہی ہے حضور، بہت فرق پڑا ہے. پڑا ہے نا؟ جی ان دوائیوں سے تو بہت. یہ مشکل ہے ساری. آج بھی اسی جو طرح ہمارے شاگرد ہیں نا، وہ کچھ دیر کے بعد استاد بن جاتے ہیں اور پھر ان کی استادی اس وقت پتہ لگتی ہے جب اپنی اوپر بیماری پڑے. ہیں؟ اور روزمرہ کی بات دعائیں سمجھ بھی نہیں آتی. اسی سے بات شروع کرتا ہوں. یہ میرا تجربہ ہے. وہاں سے جتنے بھی لوگ واپس آئے ہیں، خواہ ان کو نزلہ زکام ہوا ہو یا کوئی اور تکلیف ہوئی ہو، کھانسیاں اور کئی قسم کی چیزیں، وہ یہاں آنے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں. اور ان کا بھی یہی حال تھا. اور یہ تجربے سے بات چیزیں آتی ہیں جو ضروری نہیں کہ ہر وقت پڑھائی جا چکی ہوں یا پڑھائی بھی گئی ہیں تو آپ کو وقت پہ یاد آ جائیں. میں نے ذکر کیا تھا کہ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کے متعلق ایک قابل انگریز ڈاکٹر یہ کہا کرتا تھا جو میڈیکل کالج کا پروفیسر تھا کہ یہ وہ بیماری ہے جو ہر چیز کا بھیس بدل لیتی ہے سوائے پریگنینسی کے. پریگنینسی نہیں بنا سکتی، باقی ہر چیز بن جاتی ہے. اور یہ دوسری بیماریوں کے ساتھ مل کر
ان بیماریوں کو لا علاج کر دیتی ہے. ہمارے افریقہ میں ٹائیفائڈ پھیلا ہوا تھا اور بعض بیچارے ہمارے ایسے تھے مربی جو کہتے تھے کہ وہ جان کنی کی حالت کا انتظار ہے، بہت برا حال ہو چکا ہے. ان میں سے بعض کو میں نے فوری طور پر یہاں سے ملیریا کا نسخہ ساتھ بھیجا کہ صرف ٹائیفائڈ نہیں ہے، ملیریا کا بھی ساتھ علاج کرو، یا ملیریا لگتا تھا تو ساتھ ٹائیفائڈ کا بھی کرو. تو دونوں نے مل کر حیرت انگیز طور پر شفا دی. تو ان کو بھی میں نے اسی نقطۂ نگاہ سے میں نے کہا آپ ملیریا والا علاج کریں جس میں آپ کی نزلاتی علامتیں بھی کچھ موجود ہیں، اور وہ ہے برائیونیا اور رسٹاکس کا باری باری کھانا. آرنیکا 200 برائیونیا 200 ملا کر ایکونائٹ 200 اور رسٹاکس 200. اگر یہ علامت نمایاں ہو کہ جسم میں دردیں ہوں، وہ کچی کچی سی بخار والی دردیں ہوتی ہیں جو بڑی تکلیف دہ، بعض دردوں میں تو مزہ بھی ہے، ان میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کا ایک عذاب سا، بھوک مٹ جاتی ہے، زندگی جیرن ہو جاتی ہے، یہ خاص ملیریا کا نقشہ ہے. تو میں نے خود بھی استعمال کر کے دیکھا تھا ایسے موقع پر، وہ فوری طور پر خدا کے فضل سے ساری تکلیف رفع ہو گئی. تو وہی ان کو میں نے دیا اور یہ کہہ رہی ہیں کہ فرق پڑا ہے. ہاں مزاج نہیں ٹھیک ہوا، کہتی ہیں دردوں کا تو بہت فرق ہے لیکن مزاج نہیں ابھی، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جب دردیں ٹھیک ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں جو زہر ہیں، تعفنات ہیں، وہ نکل رہے ہیں. جب وہ پوری طرح نکل جائیں گے تو جو اوپر کے فطور ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے یا بتانی ہے تو بتائیں. ہاں جی ہاں کہنا چاہیے. اپنے بارے میں ہاں بے شک پوچھیں، بلکہ بے شک خواجہ صاحب میں تو بھی پوچھ لیں. ہیں نہیں کتنی دیر ہوئی آپ نے مجھے رپورٹ دی تھی؟ 2 ہفتے میں تو پتہ نہیں کہ زمین آسمان بدل جاتے ہیں. اب دوبارہ مجھ سے پوچھیں، لکھ کر دیں کہ فلاں دوا فلاں وقت شروع کی تھی، اس کا یہ نتیجہ نکلا، اور اتنی دیر سے میں استعمال کر رہی ہوں اور اتنی دفعہ کھا رہی ہوں، اور کتنی دیر سے واپسی شروع ہوئی ہے بیماری کی، اور اس کے کتنی دیر بعد مجھے بتایا آپ نے. ساری باتیں یہ مجھے لکھ کر بھیجیں پوائنٹس کے طور پر، پھر میں انشاءاللہ دوں گا دوا. ٹھیک ہے؟ اور اس عرصے میں کوئی اور علامت اگر ظاہر ہوئی ہو، یہ بھی یاد رکھیں بعض دفعہ ایک نسخہ کام کرتا ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس سے اونچی پوٹینسی چاہیے ہوتی ہے، اگر اس کے بعد زیادہ اونچی طاقت کی دوا دے دی جائے تو اثر نو کام شروع کر دیتا ہے. اس لیے پہلا تو یہ حربہ استعمال کرنا چاہیے کہ اسی دوا کی اونچی طاقت استعمال کریں. اگر وہ فائدہ نہ دے تو پھر دوسرا امکان یہ ہے جو پہلے زیر غور آنا چاہیے کہ بعض دواؤں کے متبادل ہوا کرتے ہیں. متبادل نہیں، برعکس، یعنی ایک دوا ایک دوسری دوا کی علامتوں میں دھکیل دیتی ہے. رسٹاکس اور برائیونیا کا جو میں آلٹرنیٹ کرتا ہوں یہ اسی وجہ سے کہ ملیریا میں نے دیکھا ہے ملیریا کی علامتیں عدلتی بدلتی ہیں، اور برائیونیا کھائیں گے تو رسٹاکس میں علامتیں چلی جائیں گی، رسٹاکس کھائیں گی تو برائیونیا میں آ جائیں گی. اس لیے ان کو گھیرا ڈالنے کے لیے دونوں میں باری باری دلواتا ہوں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی بیماری ہے آپ کی، اس کی دوائیں جو کھا رہی ہیں کتاب میں دیکھیں کہ ان دواؤں کے نتیجے میں اور کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی جس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری. تو لفظ کمپلیمنٹری کے اندر جو دوائیں ہیں وہ استعمال کر کے دیکھیں. سمجھیے، وہ دوائیں ضروری نہیں کہ اسی طرح کمبینیشن کے طور پر دی جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک دوا کی علامتیں آپ میں نمایاں کھل کر سامنے آ گئی ہوں.
تو پھر صرف وہی کھائیں. اگر وہ فائدہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح علاج نہیں کر رہے بلکہ ملتا جلتا کچھ علاج کر رہے ہیں. کسی حد تک فائدہ دیتا ہے اور چونکہ اصل مرض وہیں کی وہیں ہے اس لیے یہ پورا فائدہ نہیں دے سکتا. پھر اثر نو تشخیص کروانی پڑے گی. سمجھ گئی ہیں؟ اس کے مطابق آپ شروع کر دیں. بے شک آپ کو کتاب ہے نا، ہاں اس میں کمپلیمنٹریز دیکھیں. کسی بھی ہومیوپیتھی کتاب میں کمپلیمنٹری مل جائے گا. تو جو دوائیں آپ کے نسخے میں ہیں ان کی کمپلیمنٹری دیکھ کر ان کو خواہ نسخہ بنا لیں یا اکیلی استعمال کریں حسب ہدایت جو اس تک میں نے دی ہے. 2 دن دیکھ لیں. اگر فرق پڑنا ہوا تو 1-2 دن کے اندر ضرور پڑے گا. اگر بالکل نہ پڑے اس کا مطلب ہے کہ ہم ویئر آف دا مارک، یعنی صحیح خطوط پر ہیں ہی نہیں. پھر انشاءاللہ اثر نو دیکھیں گے. مگر جہاں تک میرا تاثر ہے آپ کا جو میں نے علاج تجویز کیا تھا کافی غور کے بات کیا تھا اور آپ کو فائدہ بھی بہت ہوا تھا. ہے نا؟ کتنا؟ ہاں اس لیے وہ غلط نہیں ہو سکتا علاج. یہی ہوا ہے کہ وہ ایک قسم کی دوائیں زیادہ ہو گئی ہیں زیادہ دیر تک اور انہوں نے آپ کے مرض کی علامتوں کو ان کے برعکس علامتوں کی طرف دھکیل دیا ہے. ان کی برعکس علامتوں کی طرف دھکیل. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. اور ہاں جی بیک کی تکلیف ہوئی. بیک کیا ہوتی ہے؟ کمر کی. ہاں کمر سے. ہاں حضور ایسے ہوتا فیل ہوتا ہے جیسے شوق سا گزرتا ہے ساری بیک. ہاں ہاں بیک کمر سے. شوق کیا ہوتا ہے؟ ایسے جیسے کرنٹ سا نہیں گزرتا اس طرح فیل ہوتا ہے. اور ساری رات جب زبان یہاں کی نہ ٹھیک ہوئی ہے. بیک ٹھیک ہوگی مگر زبان نہیں ٹھیک ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. تو صبح کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ جو بجلی کے کوندے کودتے ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کو کچھ دوائیں پہلے بتائی ہوئی ہیں. میں نے آرنیکا اور روتا لی تھی. نہیں وہ نہیں تھی اور دوائیں تھیں. کیوں جی؟ نعمت ہو کر اس میں ماشاءاللہ حافظ ہے. ورنہ وہ ہوا کرتی تھی یہاں عارفہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ سب سے پیچھے کونے پر. تمہیں بھی کافی باتیں یاد تھیں. شیری بیگم تو آئی نہیں آج اس لیے کہ وہ قرآن کلاس میں نہیں آتی نا. یہ ہومیوپیتھک ساتھ مل گئی ہے اس کے. ہاں جی بتائیں عارفہ یہ جو جھٹکے ہیں لہروں کے یہ کن کن دواؤں میں نے بتائے ہوئے ہیں آپ کو؟ بجلی کے کوندے کی طرح ایک طرف سے لپکا دوسری طرف چلا گیا ہے. اور 3-4 دوائیں بتائی تھیں آپ کو مجھے. وہ لیکچر دیکھ لیں. کالوسنتھ بھی ہے. ہاں وہ بھی ہے لیکن یہ کالوسنتھ والی علامتیں نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کوسٹیکم میں بھی ہے. یہ کوسٹیکم میں ہے نمایاں طور پر. کالی کارپ کے اس قسم کا پودا نہیں ہوا کرتا. کولوفائلم ہو سکتا ہے مگر کوسٹیکم میں مجھے اچھی طرح یاد ہے. یا پھر وہ گرائنڈیلیا میں اور چند ابھی شاید یاد آ جائیں مگر آپ دیکھ لیں کتاب اور نعیمہ آپ کی مدد کر دیں گی اس معاملے میں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ مبارک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو نہیں کہتے ہومیوپیتھی؟ بچ گئے ہیں. آپ کے گھر میں ہو رہی ہے ہومیوپیتھی ہے نا؟ ماشاء اللہ. آپ کی بیگم تو کافی قابل ڈاکٹر بن گئی ہیں ہے نا؟ کس طرح پتہ لگا مجھے؟ کافی فون آتے رہتے ہیں. نہیں آپ کی صحت اچھی ہے پہلے سے. فون تو آپ کے گھر آتے ہیں میرے گھر تو نہیں آتے. مجھے کس طرح پتہ لگا فون آتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیسے پتہ لگا؟ کہتے کافی فون آتے رہتے ہیں. اور آپ بتائیں. آپ بھی بول رہے ہیں آج. آپ اپنا کوئی تجربہ بتائیں. آج کل یہاں اسہال کی وبا بہت پھیلی ہوئی ہے اور کافی ضدی قسم کے ہیں. اس زمن میں جو مختلف مریض میرے پاس آتے رہے ہیں ان پر تجربے سے میں نے بعض دوائیں
यहाँ आजकल के असहाल के लिए मुफीद देखी हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो नुस्खा है एक, जिसमें एक तो है क्रोटन, एक वेरेट्रम एल्बम, क्रोटन वेरेट्रम एल्बम, और क्या था? पोडोफाइलम भी है, बड़ी पोडोफाइलम भी, बिल्कुल ठीक है। क्रोटन, वेरेट्रम एल्बम और पोडोफाइलम। बाज़ दफ़ा सिर्फ यही 3 दवाओं का कम्बिनेशन जो इनका जो नुस्खा है वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके साथ बैप्टीशिया और एंटीमोनियम क्रूड, ये 2 मिलानी पड़ती हैं। और जितने मरीज़, पहले मैं दूसरी दवाओं के ज़रिए कोशिश कर रहा था कि ठीक हो जाएं, उनको ठीक हुए भी तो वक्ती तौर पर होते रहे, और फिर असर नौ ये साल वापस आते हैं। इनकी इलामत यह है कि शुरू में बहुत पानी सा हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा येलोइश पानी, और इतने ज़ोर से स्पर्ट करते हैं, और धोखा ये होता है कि हवा है, और फिर पता चलता है जब रात को उठ के दौड़ना पड़ता है, तो कई मरीजों ने बताया कि सारी रात बच्चों की भागते हुए गुजरी है, और एक दफ़ा फारग हुए फिर प्रेशर, फिर लगा हवा आ गई है, फिर उसके बाद इसी तरह। तो जब वो दूसरी दवाएं दी जो इसके अलावा दूसरी थीं, उनसे एक फ़ायदा तो हुआ कि खुदा के फजल से उनमें कमी भी आ गई, और जो आग सी लगी हुई थी अंदर उसमें कमी आ गई, कुछ गाढ़े हो गए, लेकिन हटते नहीं थे। तो उसके लिए फिर मैंने ये जो नुस्खा इस्तेमाल किया, इसकी रिपोर्ट बहुत बेहतर है पहले से। इसके बाद किसी मरीज़ को फिर दोबारा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक और दवा मैंने इस्तेमाल करके देखी है, आर्निक और ब्रायोनिया 200 में मिला के, जिनके ये अलामत हो कि पेट में ज़रा सी हरकत से तकलीफ़ बढ़े, और लगता है कि जैसे कोई हरकत से चीज़ फटी है अंदर, कोई खून आता आता जैसा टूट जाता है। तो जिनकी अंतड़ियों में सोजिश हो और आराम आ रहा हो, वो जब हरकत करते हैं तो फिर वो आराम वाली जगह दोबारा छिल जाती है। उसके लिए बेहतरीन दवा ब्रायोनिया है, और बावजूद इसके कि लोग इसको अक्सर कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, असहाल के लिए नहीं करते, मगर इन अलामतों में पेचिश की भी ये चोटी की दवा है और असहाल की भी। क्यों जी, अब वक्त हो गया ना? ठीक है। बच्चों को साथ कह भी आती हो, क्या भी आती हो तो जो मैंने पहला नुस्खा दिया है वो काम आएगा। एंटीमोनियम क्रूड है, उसमें बैप्टीशिया है, और ये खुद वेरेट्रम एल्बम, ये उसकी बड़ी सख्त, हर किस्म के कॉलरा की, जब बहुत ज़्यादा पानी डिस्चार्ज हो तो उसकी दवा है चोटी की। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एपिकॉक डाल लें क्या की खातिर, फिर भी ना हटे तो आर्सेनिक दाखिल कर लें, मगर ये जो इलामतें इसमें वो आर्सेनिक वाली नहीं है। वैसे एपिकॉक हो सकता है कुछ, मगर जिनको मैंने दिया है उनकी तो क्या हुआ है, बंद, बिल्कुल बंद हो गई। हमारे घर में ऊपर फ़ायदा के सब बच्चों को हो गया बारी बारी, लुकमान से शुरू हुआ था, और अल्लाह के फजल से सारे ठीक, और इसी नुस्खे के अंदर ही ठीक हुए हैं, बहुत जल्दी ठीक हुए हैं। ठीक है मुरार साहब, मंजूर है? आप क्या देते हैं? बिस्मत, हाँ, बेरियम देते हैं होम्योपैथिक? अच्छा, उसमें जो वो नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट जो अगर हो जाए ज़्यादा गाय तो उसको रिप्लेस कर देते हैं ज़्यादा। वो तो इसके अलावा है मशवरे। जो भी मरीज़ हों उनको मैं कहता हूँ अक्सर कि तुम पानी भी पिया करो, और नमक अगर कमी हो तो थोड़ा सा नमक या ग्लूकोज वगैरह वो भी पीना चाहिए ऐसे मौके पर। मगर वो हमारे पास वो नौबत आती नहीं अल्लाह के फजल से। ये जो अस्पतालों में नौबत आ रही है ना आजकल, ये मेरे मरीजों में तो किसी एक को भी नहीं आई, सिवाय एक शख्स के जो लोगों को होम्योपैथी देता है और आप बागी हो गया था, सलीम साहब। आधी रात को 2 दस्तों ने ऐसा बुरा हाल किया बेचारे का
یہ دوڑا ہسپتال میں، اور اس کے بعد پھر اتنی دیر تک بیمار رہا بیچارہ. میں کہا ہوا کیا، تمہیں تو ٹھیک ہو گیا ہسپتال گئے تھے؟ اس نے کہا وہ تو ہڈیا پہ قبض نہیں جاتی. وہ خوش زبردستی کرتے ہیں نا، ایسی دوائیں دیتے ہیں سخت جو بالکل خوش کر دیتی ہیں. وہ قبض نے مصیبت ڈالی تھی، پھر اب خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا السلام علیکم.